بعض مغربی اور ایشیائی ممالک میں اگر آپ 31 اکتوبر کو سورج ڈھلنے کے بعد باہر نکلیں تو گھروں کو دہلیز پر مکڑی کے جالے، انسانی ڈھانچے اور کدو سے تراشے ہوئے سر نظر آئیں۔ دراصل ان کدوؤں میں آنکھ نما بڑے بڑے سوراخ اور دانتوں کے بیچ سے نظر آنے والی روشنی ماحول کو مزید خوفناک بنا رہی ہوتی اور اکثر ایسا گمان ہوتا ہے جیسے آپ کو اچانک کوئی بھوت، چڑیل یا بدرو نظر آ گئی۔ لیکن ان چیزوں کو دیکھ کر الٹے بم فرار ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ہیلووین کا تہوار ہے۔ ہیلووین کے تہوار کی اصل بنیاد صدیوں پرانی روایات، افسانے اور پراسرار کہانیاں ہیں۔ موجودہ زمانے میں ہیلووین کے تہوار پر لوگ ڈراؤنے کپڑے پہنتے ہیں، کدو کی کٹائی کر کے اسے کسی خوفناک چہرے میں تبدیل کرتے ہیں اور ٹرک اور ٹریٹ کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دراصل ہیلووین کی اصل ابتدا آئرلینڈ میں ہوئی تھی، تاہم دنیا بھر میں متعدد ممالک دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے ہیلووین کو ایک بین الاقوامی تہوار میں تبدیل کر دیا۔ تو دراصل کدو کو کاٹ کر خوفناک شکل کیوں دی جاتی ہے؟ آئرلینڈ میں قحط کے سبب 19ویں صدی میں آئرش پناہ گزین دنیا کے دیگر ممالک منتقل ہونا شروع ہوئے اور یہی لوگ اپنے ساتھ ہیلووین کے تہوار ساتھ میں لائے تھے۔ جب یہ روایات امریکہ پہنچی تو وہاں انہوں نے شدید شکل دے دی اور شلجم کی جگہ کدو نے لے لی۔ آئرلینڈ میں کدو کو کاٹ کر خوفناک چہرے نہیں بنائے جاتے تھے، بلکہ ان کی جگہ شلجم کا استعمال ہوتا تھا۔ ہیلووین سے جڑے ٹرک اور ٹریٹ کے کھیل نے بھی امریکہ آ کر ہی جدید شکل اختیار۔ اب بچے دنیا بھر میں دروازوں پر دستک دے کر لوگوں کو ٹرک اور ٹریٹ کی آوازیں لگاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ چاکلیٹ اور ٹافیاں دے کر اپنی جان چھڑوانا چاہتے ہیں یا پھر وہ اور کسی شرارت کا نشانہ بننا چاہتے ہیں۔ دی ہل آف وارڈ ہیلووین کی پیدائش کے حوالے سے سب سے اہم دعویٰ آئرلینڈ کے علاقے کاؤنٹی میتھ کے لوگ کرتے ہیں اور یہیں دا ہل آف وارڈ نامی مقام واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وہی مقام ہے جہاں ساون کے جشن کی شروعات ہوئی تھی۔ ساون وہ وقت ہوتا ہے جب فصلوں کی کٹائی مکمل ہو رہی ہوتی ہے اور خزاں کے بعد سردیوں کا موسم شروع ہو رہا ہوتا ہے۔ ساون کے جشن کے دوران کیلٹک افراد آگ جلاتے ہیں اور عالم ارواح سے آنے والی روحوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ پورے آئرلینڈ میں یہ تہوار اسی طرح منایا جاتا ہے، لیکن کاؤنٹی میتھ میں جلایا جانے والا آتش کدہ اپنے حجم کے اعتبار سے سب سے بڑا ہوتا ہے۔ یونیورسٹی آف ڈبلن سے منسلک ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر اسٹیو ڈیوس اس ٹیم میں شامل تھے جس نے سن 2014 میں کاؤنٹی آف میتھ میں موسم گرما گزارا تھا۔ Found in our trench 3, which was on the southernmost enclosure of the 3 enclosure phases that we know about. We believed it to be the earliest of the 3 phases of enclosure, and at the base of that انہوں نے سن 2014 میں بتایا تھا کہ آئرلینڈ میں ایسے چند ہی مقامات ہیں جن کا موازنہ ہم ہل آف وارڈ سے کر سکتے ہیں۔ دراصل یہ ایک جادوئی اور پراسرار جگہ ہے۔ ان کے مطابق انہیں اس مقام پر ایسے ثبوت ملے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں آگ جلائی جاتی تھی۔ اس جگہ کو آگ سے منسوب کیا جاتا ہے۔ قرون وسطیٰ میں لکھی گئی تحریروں سے بھی یہاں آگ کا سالانہ تہوار منعقد ہونے کا اشارہ ملتا ہے۔ ساون تہوار اور جہنم کا دروازہ۔ کیلٹک افراد کے مطابق ساون کا تہوار گزشتہ 2000 برسوں سے منایا جا رہا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اس دوران دنیا اور عالم ارواح کے درمیان فاصلہ کم ترین سطح پر ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ساون کی رات زمین پر روحیں بھٹک رہی ہوتی ہیں اور کیلٹک افراد آگ جلا کر ان روحوں میں موجود بدروحوں کو بھگا رہی ہوتی ہیں۔ ڈیری آئرلینڈ کے ایک اور شہر ہے جہاں کے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہیلووین کی جڑیں ان سے جا کر ملتی ہیں۔ ہیلووین کے موقع پر ڈیری میں شاندار جشن منایا جاتا ہے اور اس شہر کے ساتھ اب ایسی بن چکی ہے کہ لوگ دور دور سے چھٹیاں منانے یہاں آتے ہیں۔ ڈیری میں ہیلووین کے تہوار پریڈز، آتش بازی اور کہانیاں سنا کر منایا جاتا ہے۔ شاید ساون کا تہوار ڈیری میں نہ شروع ہو، لیکن اس شہر نے اس تہوار کو آج بھی ایک زندہ طور پر رکھا ہے۔ آئرلینڈ کے روسکوم کاؤنٹی میں بھیڑیں بہت بڑی تعداد میں پائی جاتی ہیں اور لوگوں کا ماننا ہے کہ ہیلووین کے تہوار کی پیدائش کا اصل مقام بھی یہی ہے۔ یہی وہ غار بھی واقع ہے جسے آئرلینڈ میں جہنم کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ یہ راٹرو کرشن نامی قدیم علاقے میں واقع ہے اور یہاں تقریباً 240 ایسے مقامات موجود ہیں جن کی تاریخ 5500 سال پرانی ہے۔ مقامی ماہر آثار قدیمہ ڈینیل کلین 2022 میں بتایا تھا کہ تقریباً 2000 سال قبل یہاں کے مقامی لوگ سمجھتے تھے کہ دونوں جہانوں کے درمیان یہ دروازہ 31
اکتوبر کو کھلتا ہے. Doras Ifrin na Héireann. So Doras is Irish for door, Éireann is Ireland, and Ifrin is hell. So Ireland's door or entrance onto hell. It's also the birthplace of Halloween. And because Samhain is the night that borders summer and winter, that's the night traditionally when the borders between this world and the other world are completely open. So it's not a place you have to die in order to access. There's something spooky hidden among these hills. Yes, it's green and lush, almost heavenly. Buried here is a portal to another world, another dimension. Some call it a gate to hell. مقامی افراد کی سوچ پر روشنی ڈالتے ہوئے وہ مزید کہتے ہیں کہ وہ سوچتے تھے کہ اس دروازے سے بھوت اور بیماریاں موریگن کی دیوی کے ساتھ آتی ہیں. مقامی افراد اس دوران اپنے گھروں میں رہتے ہیں اس ڈر سے کہ کہیں دوسری دنیا سے آنے والی بدبو انہیں اپنے ساتھ نہ لے جائے. ڈینیل کلنی کے مطابق اگر آپ کو باہر جانا بھی پڑے تو آپ لباس تبدیل کریں اور ماسک لگائیں تاکہ آپ پہچانے نہ جا سکیں. اس طرح آپ بچ سکیں گے اور آپ کو دوسری دنیا میں گھسیٹ کر نہیں لے کر جایا جائے گا.